ہم لوگ تقریباً روز کا اگر اپنا معمول دیکھیں تو تقریباً ہر شخص جو ہے وہ صبح تیار ہو کے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے کہ بال صحیح ہیں اور شرٹ صحیح ہے اور کیسے لگ رہے ہیں، آج کا گیٹ اپ کیسا ہے۔ چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو، سب کا یہ معمول رہتا ہے، سب اسی حساب سے نکلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھی اندر والے انسان کو بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک جو بیش قیمتی نعمتیں ہر انسان کو دی ہیں، انسان بھی کون جس کو اپنی مخلوق میں اشرف المخلوق کہا، چڑیاں بنائی، پرندے بنائے، جانور بنائے، کیا کیا ہے، سمندر کے ہیں، مچھلیاں ہیں، بے شمار ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوق بنایا اور ہم کو دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم اوپر والے کا ذکر کریں، اس کو پہچانیں، اس کے بندے ہونے کی حیثیت سے اس کے دوسرے بندوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ اس نے ایک خوبصورت سا جسم دیا، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ غور کیجئے تو سارے جسم کے جو حصے ہیں، ہاتھ چل رہا ہے، آپ ایسے چل رہے ہیں، پیر سے چل رہے ہیں، ایسے گردن گھما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک چیز پہ کبھی غور کیجئے، جو زبان دی ہے اللہ نے، وہ زبان 32 دانتوں کی چوکیداری میں ہے، پہرے میں ہے، یعنی 32 دانت جو ہیں کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ذرا سا جہاں پہ موقع ملا اس زبان کو دانتوں کے بیچ سے نکلنے کا، ہائے ہائے، پھر تو کہیے کسی سے جھگڑا کروا دے، کہیے زمین جائیداد بکوا دے، کہیے قتل خون کروا دے، کہیے جھوٹے معاملات کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ زبان ایسی چلتی ہے کبھی کبھی کہ جھوٹ بول کے اور کسی کے خلاف بول کے کیا سے کیا کر دے۔ لیکن یہ ہم کو اختیار کیا دیا گیا تھا، یہ زبان ہم کو کیوں دی گئی تھی کہ ہم اس سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے محبوب پہ درود و سلام بھیجیں، دوسروں کی مدد کے لیے اپنی زبان سے ایسے الفاظ بولیں کہ کسی کا دکھا ہوا دل ہو تو اس پہ مرہم لگ جائے، کسی کی مدد کرنا ہو۔ لیکن بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہماری وجود کس وجہ سے ہوئی تھی، کیوں ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور کیا کر کے ہم بیٹھ گئے ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر لیجئے۔ یہی زبان اگر برائی سے ہٹ کے اچھائی پہ آ جائے، اگر دینداری کے نظریے سے آپ دیکھیے، ایک مرتبہ اسی زبان سے آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اور 10 نیکیاں سیدھے ہاتھ پہ لکھ لی گئیں اور 10 گناہ مٹا دیے گئے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ کی اپنی ہے اور آپ کے اپنے اختیار میں ہے، آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، صرف کنٹرول غلط ہو جانے کی وجہ سے بہک جاتے ہیں، اور صحیح کنٹرول کر لینے سے ثواب کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا میری بات کو سمجھنے کی، غور کیجئے گا، اپنی زبان کے بارے میں دیکھیے گا۔ یہی زبان اگر غصے میں ہو تو گالی بک کے تماچے پڑوا دیتی ہے، اور یہی زبان اگر خوشی ہو تو دین کی باتیں کر کے کسی کا دل ہلکا کرنے کے لیے، کسی کی مدد کے لیے بول دیا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوشش کیجئے، ظرف والے بنیے۔ کبھی کسی سے لڑائی ہو جائے، کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے، برسوں کے تعلقات لمحوں میں ختم ہو جاتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے۔ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے تعلقات کسی وجہ سے کسی سے ختم ہو گئے جو برسوں کے تھے، تو یہ ختم کر دیجئے کہ آج اگر رشتہ نہیں رہا تو اس آدمی کو برا بھلا کہنے میں بھی ہم کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ نہ، میرے ظرف کا ہے یہ مشورہ، میں انہیں کہوں نہ کبھی برا، میرے پاس وہ جو نہیں تو کیا، میرے دل سے تو وہ جدا نہیں۔ آج کسی سے نہ اتفاقی ہوئی ہے، کل دوستی پھر ہو سکتی ہے، کل رشتے پھر بحال ہو سکتے ہیں، کل تعلقات پھر بہتر ہو سکتے ہیں۔ تب شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کہہ دیا تھا۔ بچیے ان چیزوں سے، محبت بڑھائیے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے دلوں میں اپنی جگہ بنائیے، زندگی کو خوشگوار خوشنما بنائیے، سکون حاصل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔